بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں گوہر بٹ سیاستہ کے اپنے ٹاپ سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ خبر یہ ہے کہ مسٹر ٹو کے وارنٹ گرفتاری جاری ہو گئے ہیں۔ یہ مسٹر ٹو کون ہے اور کس کیس میں وارنٹ گرفتاری جاری ہوئے ہیں، یہ اس معاملے کے اوپر میں آپ کو اپنی معلومات سے آگاہ کروں گا۔ لیکن اس سے پہلے دو خبریں ہیں، اور دونوں خبریں جو اہل یوتھ ہے، یعنی جو کہ عمران خان کے مقلدین ہیں، جو عمران خان دے چاہنے والے جو یوتھی ہیں پاجی، ان کے لیے اچھی نہیں ہے۔ ایک خبر تو یہ ہے کہ جناب یہ جو 2 نمبر جو چوتالی الیکشن کرایا نا انہوں نے، یہ انٹرا پارٹی الیکشن جس کو کہتے ہیں، اور جس میں بیرسٹر گوہر کو میرے ہم نام کو چیئرمین بنا دیا، اور پیپل پارٹی سے والے انہوں نے کرتی ایکچولی پارٹی اپنی، وہ الیکشن جو ہے وہ اکبر ایس بابر صاحب نے چیلنج کر دی ہیں، اور بلے کے نشان کے اوپر بھی سوالیہ نشان اٹھا دیا ہے۔ اچھا اب یار عقل نہ کاٹا، مطلب ہے تسی الیکشن کرانا ہے، کوئی طریقہ کار ہوتا اپنایا جانا نا۔ آپ اس طریقے سے الیکشن کرا رہے ہیں کہ انہیں نظر آ رہا ہے کہ یہ الیکشن ہی نہیں ہویا، اور آپ نے یک طرفہ بلا مقابلہ ان کو منتخب کر لیا ہے۔ یعنی ایک عجیب و غریب حرکات انہوں نے کی ہیں، جس پر میرا خیال ہے کہ سوائے عمران احمد خان نیازی کے کوئی بھی دوسرا شخص جو ہے نا وہ اس کو جائز نہیں قرار دے گا ان الیکشنز کو۔ ایون شاہ ملک قریشی بھی قرار نہیں دے گا، ورنہ نہیں یقین تے انہوں پوچھ کے ویکھ لو گلی پیشی دے ہوتے کہ شاہ صاحب تسی ایسے الیکشن تو درست سمجھ دے، وہ تو انداز دے گا کہ میں نہیں سمجھتا، ٹھیک ہے۔ اب اکبر ایس بابر صاحب وہ آدمی ہیں جنہوں نے پیچھے مکمل یعنی ایک لات سے کھلو کے نا پیروی کی عمران خان کے فارن فنڈنگ کیس کی، اور اس وقت کی جب پوری کی پوری ریاست جو ہے یا ریاستی ادارے جن میں بابا ڈیم علی سرکار بھی شامل تھے، اچھا ان کا ذکر میں اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ وہ چیف جسٹس آف پاکستان رہے، جس میں کھوسا صاحب بھی شامل تھے، وہ چیف جسٹس آف پاکستان رہے، جس میں اعجاز صاحب ایک تھے وہ بھی چیف جسٹس آف پاکستان رہے، وہ بھی شامل تھے، جس میں جناب شیخ صاحب بھی شامل تھے، جس میں اور بہت سے لوگ شامل تھے، آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ تھے، یہ جو ہیں اپنا جنرل فیض حمید، یہ جو ڈی جی آئی ایس آئی تھے۔ اس حالات میں بھی باقاعدہ طور پر اکبر ایس بابر صاحب کو کوئی پیچھے نہیں ہٹا سکا، اور وہ کلے ہی کھلو کے کیس لڑتا رہا۔ فائنلی اس نے عمران خان کو نکیل پا لی اور ڈکلیئر کرا دی کہ بھائی نے فارن فنڈنگ لی تھی، ٹھیک ہو گیا۔ اب اس کیس کے اندر آگے اگر آپ بڑھا جائے گا اور ریاست پاکستان جو ہے وہ اپنے ہی بنائے قانون کے مطابق اگر عمل کرے تو پی ٹی آئی بین ہوتی ہے سر۔ پی ٹی آئی 9 مئی کے بعد ویسے بھی بیان ہو جانی چاہیے تھی، ابھی تک نہیں ہوئی ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہو جائے گی، لیکن اگر قانون پہ عمل داری ہو تو پھر پی ٹی آئی کا وجود برقرار نہیں رہ سکتا۔ لیکن بہرحال کیونکہ پاکستان ہے، یہاں پہ کسی بھی وقت کبھی بھی کسی کے ساتھ کچھ بھی ہو سکتا ہے، تو اس لیے یہ بھی ایک سانحہ ہے۔ کئی سانحے ہیں نا پاکستان، ایک ایسی سانحہ آیا کہ عمران خان ساڈا وزیر اعظم رہا ہے جس کے اوپر زنا کاری کے الزامات عدالت کے اندر لگے۔ یہ میں سنی سنائی باتیں نہیں کر رہا، یہ باقاعدہ ثبوتوں کے ساتھ میں بتا سکتا ہوں کہ عدالت میں الزام آیا ہے، سچا جھوٹا فیصلہ عدالت نے کرنا، وہ میرا کام نہیں۔ اس سے پہلے کبھی کسی لیڈر کے اوپر یہ الزام نہیں آیا۔ بہرحال اب ان کے اوپر یہ الزام موجود ہے کہ جناب ان کی جو پارٹی ہے انہوں نے 2 نمبر الیکشن کرایا، تو اکبر ایس بابر دے مگر پہ گیا۔ لہٰذا میں آپ سے گزارش کروں کہ مجھے لگتا نہیں ہے کہ پی ٹی آئی بطور ایک سیاسی جماعت کے رجسٹرڈ رہ سکے گی اور ان کے پاس بلے کا نشان باقی بچ سکے گا۔ اگر یہ غلطی نہ کرتے، اگر یہ اس طرح کی بیوقوفی نہ کرتے، یہ تھوڑا سا مینیج کر لیتے، سر ووٹ پیندے پاویں 100، ٹھیک ہے، اکبر ایس بابر کا مقابلے پہ کاغذ جمع کراتے 100 ووٹ پڑتا، چاہے بے شک 200 ووٹ پڑتا سر، 200 ووٹ میں سے مجھے 100% یقین ہے کہ اکبر ایس بابر جو ہے وہ نہیں جیت سکتا تھا۔ وہ 10 ووٹ لے جاتا، 20 لے جاتا بڑی حد، باقی جو ووٹ ہے وہ بیرسٹر گوہر یا جو بھی نامینیٹ ہوتا ہے عمران خان کا وہ لے کے جاتا، کنفرم بات ہے۔ تو ایک طریقہ کار تو اڈاپٹ ہوتا نا، یہ تسی کی کیتا جس طرح ساڈے پی یو جے دے الیکشن نہیں ہوندے، چل پٹی ایدگی تو صدر، چل رانا ایدگی تو سیکٹری، چل بٹ ایدگی تو صدر، اس طرح کر کے وہ الیکشن ہوندے، اس طرح نے الیکشن کرائے، تو یہ سلسلہ تو نہیں چل سکتا۔ تو مجھے نہیں لگتا کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ اب پھٹے پہ ہوگی، یعنی بیلٹ پیپر کے اوپر ہوگی۔ یہ ایک میں جو سیریس اس کے اوپر شبہ پڑ گیا، یہ جڑی حرکت کی تھی نا انہوں نے، اس تو بعد میں کہہ رہا ہوں اوپر سے اکبر ایس بابر ورگا بندہ چلا گیا جو ڈرتا بھی نہیں ہے، جھکتا بھی نہیں ہے، گھبراندا بھی نہیں ہے، بھاویں پیدل جانا پوے، دھوپ ہوے، طوفان ہوے، نیری ہوے، میਂہ ہوے، وہ ٹریا رہندا ہے، ٹھیک ہے۔ تو لے بیٹھا ہے فی الحال یہ لاڈلے کو،
دوسری خبر جو ہے وہ یہ ہے کہ یوتھیوں کے ایک چچا بھی ہیں، ان کا نام ہے جناب میجر ریٹائرڈ عادل راجہ۔ اچھا جی، اب وہ میجر بھی نہیں لکھ سکتے خود کو، نہ وہ ریٹائرڈ لکھ سکتے ہیں، یعنی ریٹائرڈ کی ریٹارڈڈ لکھنا چاہیے تھا، ویسے انہوں نے ریٹائرڈ نہیں، مینٹلی ریٹارڈڈ لکھنا چاہیے، جس طرح کی وہ گفتگو کرتے ہیں پاکستان کی ریاستی اداروں کے بارے میں۔ ان کے بارے میں خبر یہ آئی کہ صبح یہ خبر چلی کہ جناب ان کو لندن پولیس نے گرفتار کر لیا، اور وہ جو ہے نا پاکستان کے ریاستی اداروں کے خلاف بیٹھ کر باہر پروپیگنڈا کرتے تھے، تو ان کو لندن پولیس نے گرفتار کر لیا۔ میرے لیے یہ ایک تھوڑی سی نا وہ یعنی حیران کن خبر تھی۔ یہ واقعہ پاکستان میں ہو سکتا ہے، لندن میں ہو گیا، میں کہا یار بڑی پکی گل ہے، پائن پھر سے کوئی بھی نہیں بچے گا۔ اچھا یہ میں آپ کو بتاؤں کہ یہ واقعہ ہو جانا ہے، لیکن اتنی جلدی ہو گیا، یہ میرے لیے انہونی سی بات تھی، کیونکہ مجھے میری یادداشت میں یہ بات تھی کہ یہ پہلے اسی الزام میں گرفتار ہوئے تھے، اور اس الزام میں گرفتاری کے بعد ان کی ضمانت ہوئی تھی 15 دسمبر تک، یعنی 15 دسمبر مجھے ڈیٹ کنفرم نہیں تھی، لیکن مجھے یہ تھا کہ دسمبر دے وچ انہاں دا کوئی ڈیٹ ہے ہی ہے۔ پھر میں کہا شاید ہو سکتا ہے یار 5 ہوئے 15 نہ ہوئے، تو ایک کنفرمیشن کی صورتحال نہیں تھی مجھے۔ پھر میں نے اس کو چیک کیا تو گل نکل آئی کہ 15 دسمبر تک وہ پائن ضمانت نے، اس کے بعد وہ پیش ہوں گے، پھر جو آگے پھر معاملہ لندن کا قانون ہوگا اس کے مطابق چلا جائے گا۔ لیکن الزام ان کے اوپر یہی ہے کہ یہ جو ہے نا اپنا کیا کہتے عادل راجہ، یہ پاکستان کے جو ریاستی ادارے ہیں ان کے خلاف بکواس کرتے ہیں اور لوگوں کو اکساتے ہیں، جھوٹے ٹویٹس کرتے ہیں، غلط ولاگ کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، یہ سارے الزامات ان کے اوپر ہیں۔ اس کا کیس آلریڈی ان پر ایک لندن کا ٹیررزم پولیس کا جو ٹیررزم کو ڈیل کرنے والا ڈپارٹمنٹ ہے وہ اس پہ آلریڈی کام کر رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا اب یہ بات جو ہے وہ صرف الزام کی حد تک نہیں ہے، آپ ان کے ٹویٹس اٹھا کے دیکھ لیں، ولاگ ظاہر ہے وہ کتنے مطلب ڈبے ہی نہیں رہتا نا بنا کے، یوٹیوب پہ چلتے ہیں، فیس بک پہ چلتے ہیں، سارا کچھ موجود ہے، آپ کسی کو کھول کے دیکھ لیں، اس کے اندر مسلسل وہ بغض، زہر اور گند بھرا ہوگا پاکستان کے خلاف، جو کہ شاید وہ جو براگ ایجنٹ ہے وہ بھی نہیں کرتے، ٹھیک ہے، جس طریقے نال اے کرتا ہے۔ لیکن یہ یوتھیوں کا چچا ہے، یوتھیے ان لوگوں سے بہت پیار کرتے ہیں، ان کے ٹویٹ آتے ہیں، یوتھیے تڑا تڑ لائک مارتے ہیں، ری ٹویٹ کرتے ہیں، فرض سمجھ کر کرتے ہیں، کیونکہ یوتھیے جو ہیں وہ اس ذہن کے ساتھ زندہ ہیں کہ جو عمران کی حمایت کرے گا وہ جناب ٹھیک ہے، جڑا عمران کی مخالفت کرے گا وہ فارغ کرا دیو۔ ٹویٹر، فیس بک، ان دونوں کے اوپر یوتھیوں کا راج ہے سر، یہ بات ہمیں تسلیم کرنی چاہیے، لیکن یہ راج توڑا جا سکتا ہے، اور اس کو توڑنے کے لیے جو دیگر سیاسی جماعتیں ہیں نا ان کو نوٹ وہاں تے ٹویٹر دا موڈ بنے والا سین کرنا پڑے گا، کیونکہ یہ پیسوں کا کام ہے سر، بہت پیسے لگتے ہیں اس کے اوپر۔ آپ اگر عمران خان جتنے پیسے نہیں لگا سکتے، ظاہر ہے ان سے فنڈنگ کسی اور پاسے ہونے نا سر، اتنے پیسے نہیں لگا سکتے۔ مجھے نون لیگ والوں نے صاف کہا، یہ پیپل پارٹی والے بھی کہتے اسی نہیں لا سکتے، مولانا کی پارٹی بھی کہتی ہے ہم نہیں لگا سکتے اتنے پیسے، تو پیسے نہیں وہ لگا سکتے اتنے، کوئی بات نہیں، نہ لگائیں وہ سر، کوئی چلو اگر وہ 100 روپے لاندہ تو 10 روپے تو لاؤ نا، ٹھیک ہے، کرنا کچھ بھی نہیں ہوتا، آپ نے صرف اپنی ٹویٹ کو پروموٹ کروانا ہوتا ہے۔ وہ ٹویٹر جو موجودہ ایکس ہے اس کے ساتھ آپ نے وہ ان کے میل کرنی ہے، انہوں نے پیسے لینے ہیں، تھوڑی ٹویٹ کو پروموٹ کر دینا، دیٹس اٹ، اس سے زیادہ کچھ نہیں کرنا، لیکن اس کے پیسے لگتے ہیں۔ اس طرح فیس بک کی ریچ لینی ہے، اس کے بھی پیسے لگتے ہیں۔ تو یہ پروفیشنلی اور جو ہے وہ کمرشل بنیادوں کے اوپر چیزیں چلتی ہیں جو کہ عمران خان نے چلائی ہیں، اور بڑا انہیں اپنے نال لوگوں نے لا لیا ہوا ہے۔ اچھا اب راجہ صاحب جو ہیں یہ چونکہ اس سائڈ کے ہیں، اور ایک ان کے بارے میں یہ یوتھیوں کو یقین ہے کہ اے عمران دا ساتھ نہیں چھڑے گا، لہٰذا وہ ان کو لائک کرتے ہیں، یہ نہیں سوچتے کہ وہ پاکستان کی سالمیت کے خلاف زبان درازی کرتے ہیں، وہ یہ نہیں سوچتے وہ پاکستان کے ان اداروں کے خلاف بولتے ہیں۔ یقین کیجئے کہ پاکستان کی آرمی جو ہے نا وہ پاکستان کی سلامتی کی ضامن ہے۔ یہ بات میں بالکل آپ کو یعنی اپنی پوری عقل اور شعور کے ساتھ کہہ رہا ہوں، اس میں کوئی جذباتی بات شامل نہیں ہے۔ میں پاکستان آرمی کے پولیٹیکل رول کے ہمیشہ خلاف رہا ہوں، ہمیشہ رہوں گا،
لیکن پاکستان آرمی ملک کی قائم رکھنے کے لیے بہت ضروری ہے. جس طرح امریکہ کو قائم رکھنے کے لیے امریکہ کی آرمی ضروری ہے، جس طرح برطانیہ کو قائم رکھنے کے لیے برطانیہ کی آرمی ضروری ہے، جس طرح دیگر ممالک کی ہوتی ہے نا، پاکستان کے حالات ان سے زیادہ مشکل ہیں. ساڈے پائن 2-3 پاسے تے ساڈے دشمن بیٹھے ہیں نا، جہے گھر چ بڑے جنرل فیض نے وہ کھڑے نے، جو جنرل ضیاء کی پالیسی سے آئے وہ کھڑے ہیں. تو ہمیں ان سے نمٹنے کے لیے بازوؤں کی ضرورت ہے، اور وہ کندھے، وہ بازو، وہ سینے ہمارے بھائی بیٹے جو ہیں وہ آگے پیش کرتے ہیں، وہ ہمارا فخر ہے. وہ جوان جو ہے نا فوج کے، یہ ان کے خلاف زبان درازی کرتے ہیں، اور یوتھ یہ اس کو لائک کرتے ہیں. کوئی شرم، کوئی حیا ہے؟ اگر کسی یوتھیے میں ہے تو کر لو. میں پلے سے بات نہیں کر رہا، 9 مئی کے بعد سے نہیں، 9 مئی کے پہلے سے بھی اس کے سارے اٹھا کے دیکھ لے، اور اس کے بعد کے بھی دیکھ لے، آپ کو سمجھ آ جائے گی جو میں کہہ رہا ہوں وہ غلط نہیں کہہ رہا. بہرحال اب ایک اور انکل ہیں، وہ بھی یوتھیوں کے بڑے لو رہے ہیں، بلکہ یوتھیوں کی جو کیا کہتے ہیں خان صاحب جو ہیں وہ یوتھیوں کے کیا کہتے ہیں سربراہ ہوئے. تو ان کی جو بیگم صاحبہ سابق خاتون اول، ان کے تو بڑے ریلیشن رہے ہیں نا سر ان انکل کے ساتھ. وہ مسٹر ٹو ہیں. مسٹر ٹو جو ہے وہ ہیرے دیا انگوٹھیاں تو لیندی نہیں پائے نا، انگوٹھیاں، ہار 3 کیرٹ کا نہیں، 5 کیرٹ کا نہیں، 10 کیرٹ کا ہیرا، اس طرح کی بہت ساری باتیں جو ہے وہ سر آئی ہیں. ٹھیک ہے. اور اسی قسم کی ریکارڈنگ کی تھی جنرل عاصم صاحب نے، جو اس وقت آرمی چیف ہے، تب وہ آئی ایس اے چیف ہوتے تھے، اور ریکارڈنگ عمران خان کو پیش کی تھی. تو عمران خان نے کہا میرے گھر سے نظر رکھی. انہوں نے کہا سر نہیں، میں تو دس رہا کہ منجی تھلے ڈانگ پھیرو، آپ کے گھر میں کرپشن ہو رہی ہے. تو انہیں جنرل باجوہ نے کہا بدل دو. تو بدلا گیا، ظاہر ہے وہ وقت آپ پرائم منسٹر تھا. لیکن میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو مسٹر ٹو ہے نا، یہ سر ان کے خلاف ان کے وارنٹ گرفتاری نکل آئے 190 ملین پاؤنڈ کیس کے اندر. اب یہ مسٹر ٹو کون ہے؟ سر یہ مسٹر ٹو وہ ہیں کہ ان کا کوئی بندہ نام نہیں لیتا سر ٹی وی کے اوپر. کوئی بھی ٹی وی ہو کوئی نام لینے کی جرت نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے. کیوں؟ پوائن ایڈیڈے اشتہار آتا جی. ٹھیک ہے. اور لبالب بھرے ہاں جی ملائی دے نال. مالک جو ہوتا ہے اخبار کا، سیٹ ہے یا ٹی وی کا، اس نے آزادی اظہار کے لیے یا حق سچ کے لیے ٹی وی شیوی نہیں نکالا ہوتا. ایک ٹی وی آج کل کے دور میں جو ایک نارمل سا ٹی وی ہوتا ہے، نارمل سے ٹی وی کی بات کر رہا ہوں، جس کو آپ نیشنل چینل کے طور پہ سمجھتے ہیں کہ وہ نیشنل چینل ہوگا، سر وہ 2-2.5 ارب روپے دو تھلے دی گیم نہیں ہوتی. منیمم اتنے کے پیسے آج کل لگ جاتے ہیں. اور یہ جو پیسے ہوتے ہیں نا، یہ ٹی وی کے پہلے 3 مہینے تک کے ہوتے ہیں. اس تو بعد جی مزید پیسے پینے ہوں. تو وہ اینے ارباں روپیے اس لیے نہیں لا رہا ہوں کہ آپ لوگوں کو سچ بتانا ہے یا آپ لوگوں کو حق کی آواز سنانی ہے. نہ، کسی غلط فہمی مت رہے. وہ اس لیے لگا رہا ہوتا ہے کہ اس نے جو پیسے پہلے کمائے ہوتے ہیں اس کو اس نے بچانا ہوتا ہے اور مزید پیسے کمانے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، اب میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اس نے پیسے حرام طریقے سے کمایا نہیں. پاکستان کی سوسائٹی میں غریب ہونا ایک جرم ہے. یہ بڑی انفارچونیٹ بات ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں. پاکستان کی سوسائٹی میں غریب ہونا ایک جرم ہے، لیکن ایک سطح سے زیادہ امیر ہونا بھی ایک جرم ہے. لہذا وہ اپنے اس جرم کو چھپانے کے لیے، اپنی پروٹیکشن کے لیے ایک ٹی وی نکال لیتا ہے. اور وہ ٹی وی جو ہے وہ پھر جب اس کی طرف کو آندا ہے، انہوں کوئی جگہ مانگتا ہے کو بدماشی لینا ہے، تو پھر آزادی اظہار کا مسئلہ بناتا ہے. ٹھیک ہے. وہ اس میں کام کرنے والے صحافیوں کو استعمال کرتا ہے. یہ کہانی آج کی نہیں ہے سر. یہ کم از کم مجھے 31واں سال ہے یار جرنلزم میں تو کم از کم تب سے یہی دیکھتا آ رہا ہوں. آزادی اظہار کی اصل لڑائی ہم ورکر صحافیوں نے لڑی ہے. نثار عثمانی صاحب ہوں، مناج برنا صاحب ہوں، جو ہے وہ اپنا عزیز صدیقی صاحب ہوں، آئی رحمان ہو، حسین نکی ہو، خاور نعیم ہاشمی ہو، یعنی آپ نام لیتے جائیں، مسعود اللہ خان ہو، کوڑے کھان والے ہوں، جیلاں، قلعے،
भुगतण वाले हों, नौकरियों से जाने वाले हों, भूख हड़तालें करने वालों, कभी किसी अखबार के मालिक ने आके ना भूख हड़ताल की है ना कोड़े खाधे जे पाए, ठीक है, ना कभी किसी टीवी ने की, क्योंकि उनका ये मसला नहीं होता। ये आज़ादी है सार ना ताड़ा साडा मसला है, उनका मसला नहीं है। वो ब्राह्मण पैसे माल मत्ता कमाने वाले लोग हैं। खैर, तो वो सर जो टीवी चैनल का मालिक होता है ना, वो इश्तिहार के घर च पाए फिर टू ला देता है, जिथे ना आएगा ना उसे टू। अब ये नाम कहाँ से पड़ा वो बताता हूँ, पहले आपको बता दूँ हुआ क्या। हुआ ये है कि 190 मिलियन पाउंड का केस है, उसमें नामजद मुलजमान है सर 6। इमरान अहमद खान साबिक लाडला रियासत पाकिस्तान, जनाब उनकी लाडली बीवी बुशरा बीबी, और फिर फरा गोगी टू यानी मलक रियाज, ठीक है, उनका बेटा अली रियाज मलक यानी टू। वो सर इन सब के 6 बंदे हैं, और 6 बंदों के ऊपर जो है ना उन्होंने वारंट गिरफ्तारी नैब वालों ने जारी कर दी हैं। वो गिरफ्तार होंगे नहीं होंगे वो एक वक्री कहानी, मगर पहली बार ऐसा हुआ कि मलक रियाज के इस तरह से वारंट गिरफ्तारी जारी हुए हैं, ठीक है। अब ये टू नाम कैसे पड़ा? ये ऐसे पड़ा कि शाहज़ेब खानज़ादा जियो के ऊपर प्रोग्राम करते हैं, उस प्रोग्राम के अंदर वो जनाब बोलते गए कि मलक रियाज पर मुकदमा आया, जिथे इमरान खान बुशरा बीबी मलक रियाज ने आया उत्थे नाल ही फौरन जियो ने टू की भी बुलाती, टू, फिर अली रियाज टू, तो वो वहाँ से नाम पड़ गया टू एंड सन्स, यानी मिस्टर टू। मैंने वहाँ से नाम निकाला है कि जनाब उनके ऊपर मुकदमा दर्ज हो गया है वाया, और वो वारंट गिरफ्तारी निकल आया है। भाइन की गिरफ्तारी हो जाएगी नहीं होगी मुश्किल काम है, लेकिन पाकिस्तान की तारीख में बल्कि मलक रियाज की जो जितनी बाहोश हवास ज़िंदगी है उसके अंदर पहली बार ऐसा हुआ है कि मलक रियाज के वारंट एडी वड्डी सज़ा दे जारी हुए ने, ते लेकिन जुर्रत किसी टीवी की नहीं हुई कि वो उनका नाम ले लें, ठीक है। तो मैंने कहा चलो फिर मैं क्या कहते हैं ये काम भी मैं ही कर छोड़ता हूँ। तो मैंने आपको ये बात बताई है। बहरहाल देखते हैं वो इल्ज़ाम सच्चा है झूठा है ये भी बहस नहीं है, क्योंकि ये भी अदालत में साबित होना, ये भी मैंने साबित नहीं करना। मैं तो आपको वो बात बता रहा हूँ जो कि हुई है, यानी समझ लिया रिपोर्ट कर रहा हूँ। तो ये मेरे पास मालूमात थी और ये मेरा ख्याल था, तो आपके साथ शेयर कर लिया। आप दोस्तों से दरख्वास्त ही है कमेंट ज़रूर करें, मगर ज़रा तहज़ीब के साथ। फिर वक्त इतने मिलते अगले विलास।